بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2، صفحہ نمبر 5، اشارہ ڈی، یعنی اس لیول کا آخری حصہ آج پڑھیں گے ہم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پہلا پاؤ پارا، پہلے پارے کے 5 صفحات گرامر کے ساتھ اس کورس میں۔ تو ہم ان 5 صفحات کو اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ تو اعادہ ہم کریں گے، تو مختصر اعادہ کیسے کریں گے ہم؟ چلیے انگوٹھے سے بسم اللہ، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں ہوگا خلیفہ پر سوال۔ اب 5واں صفحہ ہے خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، فسلانہ اور توبہ۔ یہ 5واں صفحہ ہے۔ اس 5ویں صفحے کا آخری اشارہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، فسلانہ اور توبہ، یعنی خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اور پھر فسلانہ اور توبہ۔ تو کیسے ہم دہراتے ہیں اس کو؟ چلیے بسم اللہ۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ سرن پھر سے، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ ایک بار اور، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ اب تعارف سب سے پہلے لیتے ہیں، تعارف یعنی چوتھا اشارہ فسلانہ اور توبہ۔ تو پچھلی آیتوں سے تعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ ڈیفینیشنز بتائی کافرین کی، منافقین کی، پھر اس کے بعد جو ہے فاسقین جو تھے، منافقین کے وہ باتیں، وہ دلیلیں دے دی، ساتھ ساتھ میں کہا کہ کیا کیا مثالیں ہیں، کس طریقے سے منافقین کیا کرتے ہیں، وہ مثالیں دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے چل رہا ہے آدم علیہ السلام کا قصہ۔ تو اس میں جو ہے لگاتار یہ سوالات بھرے ہیں، اس رکوع کے اندر لگاتار سوالات بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس رکوع میں کہ اسے تخلیق کے بعد، یعنی پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جو اس دنیا کو بنایا گیا، تو کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ زمین ٹھنڈی ہونے کے بعد یہاں پہ مخلوقات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جہاں سب سے پہلے درختوں کی، اور پھر جانوروں کی، پھر انسانوں کی، پھر یعنی اس سے پہلے ابھی انسان نہیں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی یعنی فرشتوں کو کہ اب میں یہاں پہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی کہ ان کو اس درخت کے قریب مت جانا ہے۔ تو جس سے اب پھر ان کو پھر لایا گیا، یعنی فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا۔ تو خلیفہ کا معنی بھی آیا تھا کہ خلیفہ نائب کو نہیں کہتے ہیں، یہ بہت ذرا سخت معنی ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے سب لوگوں کو، کہ نائب وہ ہوتا ہے کہ صدر ہے پھر نائب صدر ہے، نائب صدر چلا گیا تو پھر نائب صدر کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ وہ نہیں ہے، خلیفہ ہوتا ہے بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا۔
اب یہاں سے جو ہے یہاں منع کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا اور پھر انہوں نے توبہ کی، وہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس میں جو اسباق ہمارے لیے ہیں وہ ہے، سب سے پہلا سبق ہمارے لیے جو اس میں ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین اور بہت خطرناک دشمن ہے اور تجربہ کار دشمن ہے، کیونکہ اس کو اتنا تجربہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے انسانوں کا، یعنی آج تک کے انسانوں کا نہیں، قیامت تک کے انسانوں کا بھی بہت سارا تجربہ ہے اس کے، آج تک تو رکھیں ہم، آج تک اسے بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ تو بہت یعنی ہمیں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے، وہ کوئی چال نہیں چھوڑتا ہے چلنے میں، زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے ہم برباد نہ کریں تو یہی بہتر ہوگا۔ جب بھی ہم میں سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم میں سے کسی کو بھی، تو فوراً اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے، پہلی لائن میں ایک نیا لفظ ہے، پھر 2، پھر 5، پھر 2، یعنی اوسطاً 3 الفاظ کو لے کر ہم چل رہے ہیں ہر سطر میں نئے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے 2 قسم کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، تو ایک الفاظ و معنی اور دوسرا گرامر۔ الفاظ کے معنی سیکھ رہے ہیں ہم اشارات اور فقروں کے ذریعے سے، گرامر سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی اور عربک بول چال کے ذریعے سے۔ تو پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے اس آیت کی طرف مختصر سی شرح لے کر، تو آگے بڑھیں گے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو۔ ماشاءاللہ سبھی لوگ پڑھیں ساتھ میں۔ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ إِلَى حِين، ٹھیک ہے، إِلَى حِينٍ إِلَى حِين، إِلَى حِين۔ چلیے ایک بار پھر سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه۔ یعنی ہم دیکھیں فأزلهما الشیطان عنها، پھر ہے فأخرجهما مما كان فيه، اس کے بعد وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو۔ عدو، ٹھیک ہے، واوی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ ماشاءاللہ سب خیرن۔ دیکھیے پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، اس سے پس نکال دیا ان دونوں کو، اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت مقرر تک۔ تو دیکھیے فَأَزَلَّهُمَا،
فَأَزَلَّهُمَا یعنی پھر پھسلا دیا، ہما فَأَزَلَّ پھر مطلب پس، ازل پھسلا دیا، ہما یعنی ان دونوں کو، ٹھیک ہے، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عن شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، ہم جیسے ہوتا ہے وہ سب، اور ہما ہوتا ہے وہ دو، تو جیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہوا وہ، تو ہوا کیا معنی ہے وہ، تو ہم ہوتا ہے، ہما دونوں کے لیے آتا ہے، پھر ہم آئے گا اس سے، یعنی ہم وہ سب، ٹھیک ہے، ہوا وہ، ہما وہ دو یا وہ دونوں، ہم وہ سب ایسے استعمال ہوتا ہے، تو یعنی یہ واحد مثنی جمع، ایک دو اور پھر دو سے زیادہ جمع ہوتے، عنہا اس سے، عنہا اس سے، ہاں، ف مطلب پس، اخرجہما پھر فاخرج، خرجہ سے ہے اس نے نکالا، تو فاخرجہ پس نکال دیا، ہما پھر یہاں پہ آ گیا ان جیسے دونوں کو، ہوا، ہاں ان ہوا دونوں کو، وہ، ہاں ہوا وہ، تو ہم وہ ہاں دو، تو وہ ہما دونوں، ہم ان دو وہ سب، ہاں ان دونوں کو نکال دیا، مما اس سے جو، مما اس سے جو، وہ دو، کانا وہ تھا، تو وہ کانا دونوں، وہ تھا اور کانا وہ وہ دونوں دونوں، تھے، وہ ٹھیک ہے، دونوں ہاں، دونوں الف لگ گیا تو دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد مثنی اور پھر جمع، تو اس میں فی اس میں، پھر ہے وقلنا اور ہم نے کہا، وقلنا ہم نے کہا، اہبتو، ٹھیک ہے، اہبتو تم نکل سب جاؤ، اتر جاؤ، ٹھیک ہے، اہبت قلنا اتر جا، اور اہبتو اتر جاؤ، تم تم سب اتر جاؤ، ٹھیک ہے، بعضکم، بعضکم ہم ایسے بھی استعمال کر رہے ہیں، بعض ہوتا ہے بعض ہی، کم تم میں سے بعض، لبعضن بعض کے، یعنی تم میں سے بعض کے بعض جو ہے عدون، عدون کہتے ہیں دشمن کو، عدون دشمن، ولکم اور تمہارے لیے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض فی میں، فی مطلب میں، الارض ہوتا ہے زمین میں، مستقر، مستقر یعنی ٹھکانہ، مستقر ہے ٹھکانہ، و اور متاع سامان زندگی، ہم کہتے ہیں مال و متاع ہے بہت سارا، تو متاع زندگی، الی حین ایک وقت تک، ایک وقت تک، دیکھیے اب وہ بات آ رہی ہے جہاں پہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کہا تھا کہ شجرت فتکون لا تقربها شجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی شجر، شجر ہے درخت، اصل میں ہم کرتے ہیں ترجمہ تو شجر کہیں گے، عربی کا جو شجر ہے، یا ہم ایسے بھی شجر نصب استعمال کرتے ہیں، تو بس اس شجر نصب کے کام تک یا اس فعل تک یا اس کرنے تک نہ قریب جانا، بالکل بھی نہیں، تو پھر کیا ہو جاؤ گے، ورنہ ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے، لیکن جب ان سے وہ سرزد ہو گیا، وہ کام سرزد ہو گیا، تو پھر اللہ تعالی نے کہا، یعنی کس نے کروایا، وہ شیطان نے بھڑکایا انہیں، تو لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملات میں شیطان سے زیادہ اس دنیا میں کوئی چالاک نہیں ہے، کوئی ایکٹیو نہیں ہے، اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں بھی رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کے خیالات میں آ گیا، یا اس طریقے سے پہنچ گیا، تو کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کریں، ہم شیطان سے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں، وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہوگا، شیطان ہمارا
سب سے بدترین اور بہت خطرناک دشمن ہے، اس کے پاس بہت سارا ایکسپیرینس یعنی تجربہ ہے، اس لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان یا پھر اپنی عبادتوں پر ہم بھروسہ نہ کریں۔ اس کا سب سے اہم اور مؤثر یہ حل ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کی جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے، ہمارے بس تو ہے ہی نہیں۔ تو ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر کہا اس کے بعد جب کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اب بس دونوں یہاں سے نکل جاؤ، مما کان فیہ، جو وہاں تھے دونوں، ان کو کہا اب نکل جاؤ، جو کام تمہیں سونپا تھا، جس کے لیے تم تیار کیے گئے تھے۔ اب کیا کہا؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان سے کہا اب تم اتر جاؤ دونوں، اور اب تم بعض کے دشمن ہو، اور یہی یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کہا اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ، سامان زندگی ایک وقت تک ہے۔ اور پھر آتے ہی انہوں نے جسم کو ڈھک لیا، اور پھر آگے زندگی بڑھنے لگی۔ تو ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ متاع الی حین ہے، یعنی ایک وقت تک تھوڑا سا سامان زندگی ہے، پھر یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہاں پہ کچھ نہیں رہے گا، تو اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد جو یہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گا، پھر ہم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، اور پھر اپنا جو سامان یہاں پہ تھا اس دنیا میں، جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا، اپنی زندگی بھی ایک سامان زندگی تھی، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اس سب کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو وہاں پہ جو ہے ہماری حفاظت کرے، بچائے برے ٹھکانے سے۔ تو چلیے بسم اللہ اس کا ترجمہ کریں۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما بھی ہے نا، ٹھیک ہے، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، فَأَزَلَّهُمَا، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، کس نے؟ شیطان نے، ماشاءاللہ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا، اس سے، ماشاءاللہ، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، کو ماشاءاللہ، عن مطلب سے، ہا سے مطلب اس سے، بالکل، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر وہی، مما، اس سے جو کانا فیہی، وہ دونوں تھے اس میں، وہ دونوں تھے اس میں، یا اس میں تھے وہ دونوں، وَقُلْنَا، پھر کیا ہوا؟ اور ہم نے کہا، ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، کیا کہا؟ اہبتوا، تم سب اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، ہاں، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، ہاں، پھر سے اہبتوا بعضکم لبعض عدو، تم سب اتر سب جاؤ، اتر تم میں جاؤ، سے بعض کے دشمن ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، کیا ہے؟ ٹھکانہ، ٹھکانہ، ہاں ٹھکانہ، ومتاع الی حین، اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک، ہاں، مستقر ومتاع الی حین، ٹھکانہ اور سامان ٹھکانہ اور زندگی سامان ہے ایک زندگی وقت ہے تک۔ ایک وقت تک، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔
چلے ترجمہ کیجئے فَأَزَلَّهُمَا فَأَزَلَّهُمَا پس وہ پھسلاتا ہے انہیں، پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا، پس وہ پھسلائے گا انہیں، اس نے پھسلا دیا انہیں. بی پارٹ. بی پارٹ ماشاءاللہ پس اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا. بی پارٹ. بالکل جزاکم اللہ خیرن. پس اس نے ان دونوں کو پھسلا دیا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. یہ جواب صحیح ہے ماشاءاللہ بی پارٹ. آگے چلیں گے اگلے سوال کی طرف. ترجمہ کیجئے اہبتو اترو، وہ سب اتر چکے، آپ اترے، وہ اترتا ہے. اترو اترو. اترو اے پارٹ. اے پارٹ اترو. ماشاءاللہ اے پارٹ. عرضی زندگی. جزاکم اللہ خیرن. عرضی. اے پارٹ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے. اترو اہبت، اہبت ہوتا ہے اتر، اور اہبتو اترو. بالکل. ہمیشہ اللہ کی حفاظت مانگو ڈیش ڈیش سے، برائی سے، شیطان سے، فساد سے. سب صحیح. سب صحیح. سب صحیح بالکل. یہ ایک بات ہے، شیطان یہ ساری چیزیں کراتا ہے. جی ماشاءاللہ ڈی پارٹ بالکل. جزاکم اللہ خیرن. صحیح جواب ہے ڈی پارٹ ماشاءاللہ الحمدللہ. شیطان ہمارا ڈیش ڈیش دشمن ہے، بہت بڑا، سب سے برا، سب سے خطرناک. سب صحیح. سب صحیح. سب صحیح ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. سی پارٹ بالکل سب صحیح ہیں، کیونکہ بہت بڑا دشمن بھی ہے، سب سے برا بھی ہے، سب سے خطرناک بھی ہے. الحمدللہ. چلیے آج کی آخری آیت ہے، اس کی طرف بڑھیں گے ہم. بسم اللہ. چلیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ماشاءاللہ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جزاکم اللہ خیرن. ایک بار اور. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فَتَابَ عَلَيْهِ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جزاک اللہ خیرن. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو توبہ قبول کی اس اللہ نے اس کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. فَتَلَقَّى ٹھیک ہے. پس تلقى سیکھ لیے، فَتَلَقَّى سیکھ لیے، جیسے آدم کس نے؟ آدم نے، من سے، ربی ہی اپنے رب سے، اپنے رب سے سیکھے. ٹھیک ہے. کلماتن، کلماتن ہوتا ہے یعنی کچھ کلمات، کچھ الفاظ. ٹھیک ہے. سیکھ لے تو یعنی وہ نام سکھائے تھے. پھر کیا کہا؟ فَتَابَ پس، تابا توبہ قبول کی، علیہ اس پر، یعنی اس کی توبہ قبول کی. تابہ کے معنی ہے پلٹنا، اور تابہ علی یا تابہ الی، تابہ علی ہوتا ہے توبہ قبول کی، اور تابہ الی ہوتا ہے توبہ کی. تو یعنی فتاب علیہ پس توبہ قبول کی اس نے، پس توبہ قبول کی اس نے.
یعنی فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو توبہ قبول کی اس نے، یعنی اللہ نے اس ٹھیک ہے ہاں، انہو بے شک انہو بے شک ہوا، بے شک وہی، انہو پھر ہوا ہے، یعنی اس میں پھر تاکید ہے، بے شک وہی ہے، التواب الرحیم، یعنی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، یعنی بہت یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم اور رحم کرنے والا، دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا اللہ نے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا، ہم سب نے پڑھا مل کر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے تھے، کچھ اسما سکھائے تھے، کچھ ساری کی ساری پراپرٹیز ان کی سکھائی تھی، جو دنیا میں جب فرشتوں نے سوال کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو تم اندر سے سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بس آپ ہی تو جاننے والے ہیں سب۔ تو یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائی، کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کے پاس ابھی تک صرف جو سائنٹسٹ کہتے ہیں نا 15% دماغ استعمال ہوا، باقی 85% دماغ جو ہے ابھی نہیں استعمال ہوا، اور وہاں بہت ساری چیزیں نہیں کھلی جو تحت شعور کے اندر ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ یہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی تھی، یعنی فتاب علیہ، اس کے بعد جو ان سے وہ کام ہو گیا، سرزد ہو گیا، پھر وہ بڑا پچھتاوا ہو گیا کہ ہائی ہم نے کیا کر لیا، تو پھر اللہ نے انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ سے معافی طلب کرنا چاہا حضرت آدم علیہ السلام نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو سید الاستغفار کی کر لیجئے، تو اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تو بس ہاں وغیرہ وغیرہ یہ جو آگے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھتے رہے اور رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہو، وہ جنتی ہے، اگر کوئی یعنی یقین کے ساتھ اور وہ احساسات اور جذبات کے ساتھ کہ جو کچھ گناہ اس نے کیے ہیں ساتھ میں کہ ان کو اپنے ساتھ رکھے کہ اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بس تو اکیلا ہے، نہ تیرے سوا کوئی ہے، تیری اولاد ہے یا کوئی تو کسی کی اولاد ہے، اور تیرے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے، تو تجھ جیسا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، بس اس پورے یقین کے ساتھ تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جنتی ہو سکتا ہے۔ اگر رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تقریباً دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم تو کون ہیں؟ ہم تو گناہوں کی لت میں ڈوبے ہوئے ہر وقت، اور ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی لگے رہیں۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کریں یا سنیں تو فوراً اس کی صفات کے لحاظ سے دعا کریں، مثلاً التواب ہے تو فوری توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود تو توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، یعنی وہ تو نبی بھی تھے اور جنت میں بھی تھے، پھر وہاں سے نکال کر زمین پر لایا جس کے لیے بنایا گیا تھا، تو ہمیں بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے توبہ کی، میں نے ان کی قبول بھی کر لی، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، جب بھی ہم کوئی گناہ سرزد ہو اسے بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے،
کیونکہ ہمیں معلوم نہیں انجانے میں کن کن گناہوں میں ڈوبتے رہے. تو اللہ بہت بڑا توبہ یعنی ہم سب کے توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور کرے گا بھی انشاءاللہ. جب ہم کریں گے اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے پھر سے ہمارے سارے گناہوں کو ڈھک دیجئے اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی جو توبہ ہے یا تیری طرف پلٹ کر آ رہے ہیں تو اسے قبول کر دیجئے. توبہ کے معنی ہے پلٹنا، واپس آ جانا اصل کام پہ. جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہیں کرنا، جو غلط راستے پہ ہیں اس سے پلٹ کر واپس اصل راستے پہ آنا. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ لگوا دے. چلیے فتلقا ترجمہ کیجیے. پھر سیکھ لیے آدم بس سیکھ لیے آدم نے اپنے من ربہ کلمات اپنے رب سے کچھ کلمات. پھر سے فتلقا آدم من ربہ کلمات. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب آدم سے نے کچھ رب سے کلمات. کچھ کلمات. فتاب علیہ تو توبہ قبول کی ہے اس نے اللہ کی. ماشاء اس اللہ. اللہ نے اس فتاب کی علیہ پھر سے توبہ قبول کی اس اللہ نے اس کی. ہاں انہو قبول کر لی اس نے بے شک وہی ہے انہو بے بے شک شک وہی التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اور رحم کرنے والا. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. چلیے ترجمہ کیجئے فتلقا پس آپ نے حاصل کیا اور میں حاصل کرتا ہوں. پس اس نے حاصل کیا پس انہوں نے حاصل کیا. فتلقا پس اس نے حاصل کیا. حاصل کیا سی پارٹ. جی بالکل. پس اس نے حاصل کیا. سی پارٹ. ماشاء اللہ خیرن. سی پارٹ صحیح جواب ہے. بالکل. اگلا سوال لیتے ہیں. ترجمہ کیجئے فتاب علیہ اور اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور وہ تو قبول کرتا ہے تمہاری توبہ اور وہ قبول کرے گا تمہاری توبہ اور اس نے قبول کیا اس کی توبہ. ڈی اور پارٹ اس نے قبول ہماری کیا توبہ قبول کی. اے پارٹ اس کی توبہ. اور اس نے تمہاری توبہ قبول کرنی. توبہ ڈی تمہاری پارٹ توبہ قبول کی. چلیے ماشاء اللہ دیکھ لیتے ہیں کون سا جواب درست ہے. تمہاری توبہ قبول کی. تمہاری توبہ قبول کی. فتابہ یہ ماضی ہے. بالکل. اور اس دیکھو نے قبول کیا اس فتابہ کی توبہ علیہ. بالکل. اس کی توبہ. ماشاء اللہ. اور اس نے چلیے توبہ. بالکل. سوال نمبر اگلا ہے سوال 10 اس میں آتا ہے کہ جب آپ یہ تلاوت کریں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو آپ بھی دعا کیجئے اللہ سے مغفرت کی، اللہ سے رحمت کی، اللہ سے عظمت کی، اللہ سے حفاظت کی. ساری دعائیں کرنی چاہیے. بالکل ماشاء اللہ. الحمدللہ یعنی اللہ سے یہاں پہ جو ہے خاص کر کے مغفرت کی. تو یعنی اس پیرائے میں آیا ہے کہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. ہاں بالکل. مغفرت ہی تو دیکھیے رواں ترجمہ اس آیت کا ہے. پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور اس وقت تک سامان زندگی ہے، یعنی جب تک ہم دنیاوی زندگی میں. ایک وقت پھر معین تک. آیت نمبر 37 پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر اس نے اس کی آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اسباق دعا اور ہم نے پڑھ لیے کہ کیا کیا اسباق ہمارے لیے ہیں اس میں. تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ سکے
ہم سب کو پھسلا نہ سکے. پھر احتساب پلان کریں کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے، یعنی بھٹکا نہ دے. اسماء اور افعال دیکھ لیں اس آیت کی روشنی میں، ان دونوں آیتوں کی روشنی میں. جیسے شیطان ہے، شیطان کی جمع ہے شیاطین، شیاطین. عدو کی جمع ہے اعداء، اعداء یعنی شیطان، شیطان ہی معنی ہے. عدو ہوتا ہے دشمن، اعداء بہت سارے دشمن. پھر اسی طرح متاعن، متاعن یعنی سامان. سامان. امتیع، 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 امتیع اس کا جمع ہے امتیع. اسی طرح کلمہ، کلمہ ہے بات، اور کلمات بہت ساری باتیں. چلیں دہرائیے ایک بار. شیطان کی جمع شیاطین. شیاطین. عدو کی جمع اعداء. اعداء، ماشاءاللہ. متاع کی جمع امتیع. امتیع یا امتیعتن. چلیے کلمہ کی جمع کلمات. کلمات، ماشاءاللہ. اب وہ افعال دیکھیں جو صحت مند افعال اس آیت کی، ان آیت کی روشنی میں جو استعمال ہوئے ہیں. ان میں جیسے اہبت ہوتا ہے، اہبتو. اہبتو کا اشارہ کہاں کی طرف ہوگا؟ اہبتو، اہبتو اتر جاؤ. کیا ہے یہ؟ امر ہے یا ماضی ہے یا مضارع ہے یا فعل فاعل ہے؟ امر. امر ہے، امر ہے. امر. اہبت اوپر سے نیچے کی طرف 4 ہوں گے. نیچے کی طرف بالکل بالکل، اوپر سے اتر نیچے جاؤ. کی طرف 4 ہوں گے. تو حبتا سے بنا ہے، حبتا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اترا، تو پھر وہ اترتا ہے. اتر جا. پھر کہا اہبت، اتر جا. حابت اترنے والا. محبوط جس سے اترا گیا ہو، تو حبت، حبوط یا اترنا. ٹھیک ہے، چلے بسم اللہ دہرائیے میرے بعد. حبتا یحبت اہبت. حبتا یحبت اہبت. حابت، محبوط، حبوط. حابت، محبوط، حبوط. ساتھ میں دہرائیے ذرا میرے ساتھ، بسم اللہ. حبتا حبتا یحبت یحبت اہبت. اہبت. حابت، حابت، محبوط، محبوط، حبوط. حبوط. ماشاءاللہ. اور اگلا ہمارے پاس ہے جیسے فتابا. تابا یعنی وہ پلٹا، وہ پلٹتا ہے. یتوب، تب پلٹنا. تائب جس کی طرف پلٹا گیا ہو، یا تائب متوب الیہ. ٹھیک ہے. توبہ، توبہ. یتوب، تب. جی چلیے دہرائیے ساتھ میں، بسم اللہ. تابا، تابہ تابا یتوب، یتوب، تب. تب. تائب، تائب، متوب، توب، توبہ. توبہ. طیب، متوب. توبہ. اب قالا اور کانا جو ہے، یہ دونوں میں سے ایک، یعنی آپ ہر لائن میں بار بار ملتے رہے ہیں اور مل رہے ہیں ہمیں. تابہ بھی اور قالا بھی وغیرہ، تو یہ ہمیں ملتے رہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں ہم حبتا سے فعل مضارع بتائیے. حبتا، جی، حابت، تحبت، یحبت، اہبت. ثابت، سی پارٹ. سی پارٹ. یحبت. حبتا. حبتا یحبت، سی پارٹ. بالکل بالکل، سی پارٹ. ٹھیک ہے اسلم صاحب، ماشاءاللہ، یہاں سے بھی آیا سی پارٹ. جزاکم اللہ خیرن. بالکل کریکٹ آنسر ہے سی پارٹ، ماشاءاللہ. یحبت، ماشاءاللہ. سب لوگ رسپانس کریں تو وہ اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، ایکٹیو پارٹیسپیشن رہے گی. تابا کا اسم فاعل بتائیے. تابا کا اسم فاعل. سی توب، پارٹ. تائب، توبہ، متوب الیہ. اس میں فاعل. سی پارٹ. ماشاءاللہ بی پارٹ کہا صاحب تائب. بھائی نے. بی جی پارٹ. تائب. اللہ خیرن دم بھائی، ماشاءاللہ. تائب، جی بالکل صحیح جواب ہے. تائب یعنی پلٹنے والا. تابہ کا اسم فاعل. ٹھیک ہے. عدو کی جمع بتائیے. عدو، عدوون، اعداؤن،
اعداء سی عدو پارٹ سی پارٹ آدھا اعداء ماشاء اللہ سی پارٹ جی ماشاء اللہ سی بالکل جزاکم اللہ خیرن سی پارٹ صحیح جواب ہے چلیے آگے دیکھیے الحمدللہ آج کا یہ یعنی سیکنڈ لیول کا قرآنک حصہ آج ختم ہو گیا یعنی اب تھرڈ لیول یہاں سے آگے ہوگا تو یعنی پہلے کل کا گرامر والا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کا انتخاب کیا ہے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو استقامت بھی بخشی ہے کہ اور استقامت بخشے اس سے اور دعا کریں کہ ربی زدنی علما اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے سب کو جوڑے رکھیں ساتھ میں رکھیں ساتھوں ہوم ورک کرتے رہیں اگلا کورس سورۃ البقرہ کے اگلے 5 صفحات ہوں گے جو 6 سے 10 تک ہم پڑھیں گے یہ کورس کر لینے کے بعد صفحہ 11 سے ہر سطر میں ایک نیا لفظ رہ جائے گا سبحان اللہ یعنی 90% حصہ جو ہے وہ کور ہم کر لیں گے صرف 1% حصہ بچے گا تو اللہ سے پھر سے دعا کریں ہم کہ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی آیت ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ میں اس کو حفظ بھی کرتے جائیں ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ زیادہ آسانی ہوگی اور احساس کے ساتھ تو اور آسانی ہوگی چلے جزاکم اللہ خیرن